اگلا سوال، ایک بھائی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایک وکیل کو پتہ ہوتا ہے اور وہ اکثر کیس میں جھوٹ بھی بولتا ہے، اور دوسری طرف ایک آدمی سچا بھی ہوتا ہے، اس کی بھی وکالت کرتا ہے، تو وکیل کو تو یہ سارا کچھ معلوم ہوتا ہے مکمل صورتحال، تو کیا وکالت میں جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے؟ اس کی آمدن حلال ہوتی ہے یا حرام؟ یہ بسم رہنمائی فرما اللہ دیں۔ الرحمن الرحیم۔ وکلاء کے حوالے سے سوال ہے جی، لیکن حق بیان کرنا یہ تو ہمارے اوپر لازم ہے اور بیان بھی کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں، مثال کے طور پہ ایک بات میرے خلاف آ رہی ہو تو میرا یہ کام بنتا ہے کہ اس کو کم از کم گناہ تو سمجھو، کہ یہ تو نہیں کہ میں اپنی رعایت کر لوں اور کہوں جی یہ مسئلہ اس کے برخلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام ایسا دین ہے کہ جو بالکل جناب واضح بات کرتا ہے، کسی کے خلاف ہو یا کسی کے حق کے اندر ہونا بھی یہ چاہیے، عدل و انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے۔ تو بہرحال وکلاء کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں جناب کہ اگر وکلاء کو پتہ ہو کہ یہ بات جھوٹ ہے اور جھوٹ کو سچ ثابت کر رہے ہوں تو جناب یہ گناہ کے اندر تعاون ہے۔ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم نیکی کے کاموں میں معاونت کرو، گناہ کے کاموں میں معاونت نہ کرو۔ اگر کسی نے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر کے دکھایا تو اس کی کمائی جائز نہیں ہوگی، وہ حلال نہیں ہوگی، اس سے اجتناب کرنا رکنا لازم ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا رزق لکھا ہے نا، وہ اس کو کسی نہ کسی حوالے سے ضرور ملے گا۔ ہمارے ہاں خواہشات کی دوڑ لگی ہوتی ہے اور ہم اپنے رزق کو ناجائز حاصل کرنے کے لیے، ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جس بندے کے مقدر میں جو رزق ہے نا وہ اس کو ملے گا، لیکن اگر اس نے اس کو پہلے حاصل کر لیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی عمر کم ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ یہ بندے پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے حاصل کر کے اپنی عمر کو بھی کم کر رہا ہے، تو اس لیے جس طرح اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما رہا ہے اسی طرح اس کو حاصل کرنا چاہیے، حلال طریقے سے، ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال نہیں کھانے چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو لوگوں کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ تو جب ایک وکیل صاحب کو پتا ہو کہ یہ بندہ جھوٹا ہے تو اس کے حوالے سے کیس نہ لیں، بلکہ اگر یہ اصول بن جائے نا کہ کسی جھوٹے کا کوئی کیس لینا ہی چھوڑ دے تو یقین مانیں اس ملک کے اندر امن آ جائے۔ تو اس لیے وکالت کرتے ہوئے بھی یاد رکھیں کہ آپ اس کے گناہ یا اس کی نیکی کے اندر برابر کے شریک ہیں، تو اس لیے ان تمام تر معاملات کو ملوز تو مفتی خاطر رکھیں۔ صاحب، عدالت میں تو قاتل کا بھی مقدمہ آتا ہے، مقتول کا بھی آتا ہے، تو وکیل تو بنانا پڑتا ہے، اس کے بغیر تو فیصلہ بھی نہیں ہوتا، ظاہر ہے جج کے سامنے وکیل ہی بات کرے گا، تو اب وکیل ظاہر ہے کہ قاتل کا مقدمہ پکڑ لیتا ہے، اس میں اپنی محنت کرتا ہے، وہ قانون نکالتا ہے، ساری محنت کرتا ہے، جج کے سامنے وہ پیش کرتا ہے، وہ تو اپنی محنت لے رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میری محنت کے پیسے ہیں۔ محنت اس معنی میں ہے کہ جس طرح ایک مانگنے والا کہتا ہے نا، میں اس کو قطع نظر اس کے وکلاء کے حوالے سے ہٹ کے ایک بات کر رہا ہوں کہ میں نے ایک مانگنے والے سے پوچھا جی آپ محنت کریں تو آپ جناب کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو آگے سے کہنے لگا یہ محنت نہیں ہے کہ میں سارا دن اشارے پہ کھڑا ہوتا ہوں اور سارا دن دھوپ کے اندر جناب میں لوگوں کے سامنے ہاتھ کر رہا ہوں، یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ اس طرح تو کوئی فاحشہ عورت بھی کہہ دے گی کہ میں جناب محنت کی کمائی کھا رہی ہوں۔ تو بہرحال محنت اس معنی میں نہیں جناب، اگر آپ نے غلط کام میں محنت کی تو وہ ناجائز ہی ہوگی۔ اور یاد رکھیں نجاست کو نجاست سے نہیں دھویا جاتا، نجاست کو پاکیزگی سے دھویا جاتا ہے، یعنی پاک کرنے والی چیز سے۔ تو وکیل صاحب اگر کیس لینا چھوڑ دیں گے نا تو کوئی سرکاری وکیل صاحب وہاں پہ کھڑے ہوں گے، تو سرکاری وکیل صاحب پھر ظاہر ہے فیس تو وہ لیں گے نہیں، تو وہ حق کی بات ہی کریں گے، قوی امید ہے۔ اس لیے وکیل صاحب کو چاہیے کہ جناب جھوٹ کی معاونت نہ کریں۔ اگر سارے اتحاد کر لیں نا پھر کہتے ہیں جی پھر رزق کہاں سے ملے گا، تو یہ بات یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا۔ ایک یہ ہیلا کیا جا سکتا ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ قاتل ہے اور آپ کو اس کا کیس لینا بھی لازم ہے تو آپ پھر اس کا کیس لے لیں اور اس کا جناب عدالت میں جو بھی رائٹ ہے نا، سچی بات، وہ کسی بہانے سے کر کے تو اس کو سزا دلوا دیں، تو یہ آپ کی کمائی امید کرتے ہیں کہ غلط نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔
اور آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے، کسی بھی دینی، شرعی، اخلاقی اور اصلاحی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ واٹس ایپ پر اپنے سوالات لکھ کر بھیجیں یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیں۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے۔ اپنے نام کے ساتھ اور شہر کے نام کے ساتھ سوالات بھیجیں گے تو ہم آپ کے مکمل سوالات کو پروگرام میں شامل کریں گے اور اس کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔